عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ غالباً پرسوں ہند کی تنظیم تحفظ اسلام اور مرکز تحفظ اسلام سے وابستہ جناب محمد فرقان صاحب نے رابطہ کیا تھا اور فرما رہے تھے کہ ان حضرات کا کوئی مشورہ ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے حکماً فرمایا ہے کہ اسلام کے عقیدوں پر کچھ درس دیے جائیں، ان کو محفوظ رکھا جائے اور پھر ان کو نشر کیا جائے۔ بہرحال اسلامی عقیدوں پر جب بھی کوئی حکم کرے ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مرضی کے مطابق سچ حق کہنے، سمجھانے اور سامنے والوں کو سمجھنے کی توفیق بخشیں۔ بہرحال یہ مرکز تحفظ اسلام کی احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے مجھے صحابہ پر درس دینے کا فرمایا تھا، وہ بھی میرے لیے سعادت تھی،
اور اسلامی عقیدوں پر انہوں نے فرمایا یہ بھی میرے لیے سعادت ہے، اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کے ساتھ عقائد اسلام کی حفاظت اور تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی راہ میں آئی ہوئی یا آنے والی ہر مشکل کو اپنے کرم سے دور فرمائیں۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں سامعین ہوں یا ناظرین ہوں سب سے گزارش کروں گا کہ میری بات کو غور سے، توجہ سے سماعت فرمائیں، چونکہ یہ کوئی تقریر نہیں، ایک درس ہے، اور درس عموماً تقریر سے مشکل ہوتا ہے، اور خاص کر اب جو ہماری طبیعتیں بن گئی ہیں وہ طبیعتیں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم اور آپ مشکل تقریر بھی نہیں سن پاتے، درس تو بڑی دور کی بات ہے۔ عموماً ہم سب زیادہ تر آسانیوں کے عادی ہیں، جس چیز میں زیادہ آسانی ہو اور جو شے زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے، جس میں ہمیں تکلف یا تکلیف نہ ہو، وہ ہمیں زیادہ بھانے لگتی ہے، چاہے وہ میری طرح بالکل علم کے ایک کیا کہتے ہیں الف اور بے بھی نہ جانتے ہوں۔ مقصد ہمارا یا ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ یار بھئی تقریر جتنی آسان ہو اتنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ مشکل تقریر یا مشکل درس کے دوران کم از کم سامعین یا ناظرین کو حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہے۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ توجہ اور غور سے میری باتوں کو سنیں۔ عقائد اسلام پر مجھے جناب فرقان صاحب نے حکماً فرمایا ہے، اس لیے میں عقائد اسلام پر کچھ باتیں تو بعد میں عرض کروں گا۔ میں پہلے اپنے اکابر کے مطابق، اپنے اساتذہ کے مطابق عقائد عرض کرنے یا پڑھنے سے پہلے، ظاہر بات ہے سارے تو نہیں پڑھے جا سکتے، کچھ خلاصہ میں عرض کر سکوں گا جس میں پہلے خود کو اور پھر آپ کو مخاطب کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، عقائد میں نے ابھی عرض کیا سارے تو نہیں بیان کیے، جیسے مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے عقائد الاسلام، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جو اسلامی عقیدوں پر ایک خزانہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک صفات پر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 33 عقیدے لکھے ہیں، 30 کے اوپر 3۔ اب ظاہر ہے سارے تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے، کچھ باتیں پڑھ دیں گے انشاءاللہ، لیکن شاید آج تو اس درس میں تو مشکل ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر کا ایک طریقہ رہا ہے اور وہ بالکل بجا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں اور آپ، تجربہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک سامنے والے کام کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں نہ بیٹھی ہوئی ہو۔ میں اور آپ کوئی کام بھی کریں گے تبھی کریں گے جب اس شے کی اہمیت ہمارے دل میں ہو۔ جیسے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ جی مجھے فلاں بات یاد نہیں رہی، یا مجھے فلاں سے رابطہ یاد نہیں رہا، تو اصل بات جہاں پر تان ٹوٹتی ہے وہ یہی ہے کہ اس شخص کے دل میں اس بات کی یا اس شخص کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان کام یا اس انسان سے رابطہ بھول جائے۔ نہیں کر رہا ہے تو اسی لیے نہیں کر رہا ہے کہ اہمیت وہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو کوئی بات۔ اس لیے جب تک کوئی شے میں اور آپ سیکھیں گے یا سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے تب تک نہیں ہوں گے جب تک اس شے یا اس کام کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں بیٹھی ہوئی ہو۔ اگر اس کام کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی پھر ہم ہر محنت کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے،
اور پھر وہ کام ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا، پھر ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ وہ یہ بات کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ یہ بات عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے عقیدوں پر بہت کچھ لکھا ہے الحمدللہ۔ بعض اکابر نے مستقل عقائد پر کتابیں لکھی، جیسے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقائد الاسلام لکھی، 350 صفحات کی یہ کتاب ہے اور اسلامی عقیدوں کا خزانہ ہے اردو زبان میں۔ میں مشورہ دوں گا سب حضرات کو کہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ جو مشکل عبارات ہیں اس میں کسی بھی اپنے پاس کے عالم، معتبر عالم سے اس کو پوچھیں، اس کو سیکھیں۔ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ سبقن ایک چیز فرمایا کرتے تھے طلباء سے، حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اور آپ کو تو چاہیے کہ علماء کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی یہ بات ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ سمجھاؤ۔ اس لیے اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں، یاد کریں، سیکھیں، بڑی لاجواب کتاب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے عقیدوں پر بڑی بڑی محنت کی ہے۔ بعض اکابر نے عقیدوں پر مستقل کتاب لکھی۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد الاسلام پر نہ صرف یہ بلکہ حضرت کی 3 بڑی کتابیں ہیں عقائد الاسلام پر۔ ایک تو ہے اصول اسلام، بڑی لاجواب کتاب ہے۔ پھر دوسری یہ ہے عقائد الاسلام، اور تیسری ہے حضرت کی علم کلام۔ سارے اسلامی عقیدے، پتہ چلتا ہے کہ محترم کے دل میں اسلامی عقیدوں کی کتنی اہمیت تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے بعض اکابر نے مستقل عقیدوں پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، الگ الگ عقیدوں پر الگ الگ کتابیں۔ مثلا ہمارے ملک میں شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں علم غیب، حاضر و ناظر اور مختار کل کے مسئلے سنے سنائے جاتے ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں عقیدوں پر مستقل 3 کتابیں لکھی ہیں۔ علم غیب پر حضرت نے لکھی ازالت الریب، حاضر و ناظر پر حضرت نے لکھی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور مختار کل کے عقیدے پر حضرت نے لکھی دل کا سرور۔ یہ تینوں کتابیں ہیں ان تینوں عقیدوں پر۔ پتہ چلتا ہے محترم کے دل میں عقیدوں کی کتنی اہمیت تھی۔ مثلا ازالت الریب جو ہے علم غیب کے مسئلے پر حضرت نے جو یہ کتاب لکھی ہے، یہ 550 صفحے کی کتاب ہے۔ میرے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اکابر کی ان اداؤں سے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھو۔ عقیدے کی جب تک اہمیت دل میں نہیں آئے گی، میں اور آپ عقیدے پر محنت کبھی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بات سن بھی لیں گے تو ممکن ہے کہ شاید ہم اس سے یاد نہ رکھیں، یا شاید اسے اس طرح یاد نہ رکھیں جس طرح اسے یاد رکھنے کا تقاضا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عقیدہ ہمارے اکابر نے مختلف مقامات پر سمجھایا، تقاریر سے، تحریر سے، لیکن ہمارے اکابر کی ایک ادا رہی ہے کہ عقیدے کی وضاحت کرنے سے پہلے عقیدے کی اہمیت بتائی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ساری تمہید عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں عقیدوں کو پڑھنے سے پہلے عقیدے کی اہمیت پر کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرا تجربہ یہ ہے، اور انشاءاللہ صحیح ہوگا، کہ جب تک کسی شے کی اہمیت دل میں نہیں بیٹھے گی، میں اور آپ اس کے لیے محنت نہیں کریں۔ عقیدے کی اہمیت تو دل میں نہیں ہے، جس کے نتیجے آج وہ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، آپ اللہ نہ کرے کہ آپ برا منائیں، لیکن ایک بات میں عرض کیے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ ہم نے عموماً دیکھا ہے ہمارے کئی دوست ساتھی
یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا. مثلا میں نماز پڑھانے آتا ہوں, اگر میرے کپڑے پر کوئی غلط چیز نجاست لگی ہوئی ہو اور میں آ کے نماز پڑھا لوں, نجاست کو میرے کپڑے پہ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, میرے کپڑوں کو پاک ہونا چاہیے تھا, تبھی میری بھی نماز ہوگی اور میرے مقتدیوں کی بھی ہوگی. اور اگر اللہ نہ کرے میرے کپڑے پر غلط چیز نجاست لگی ہوئی ہے اور سامنے والے نے دیکھ لی, تو ہر شخص مجھے خود آگے بڑھ کے کہے گا امام صاحب آپ کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے, اس کو صاف کریں, اس کو دھوئیں, اپنے آپ کپڑے پاک کریں تاکہ آپ کی بھی نماز صحیح ہو اور آپ کے پیچھے ہماری بھی نماز صحیح ہو. میرے کپڑوں کے اوپر نجاست کو کوئی مقتدی برداشت نہیں کرے گا دیکھ کر, لیکن میرے اور آپ کے وہی مقتدی ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر میرے عقیدے میں غلط چیزیں شامل ہیں, اور یاد رکھیں عقیدے میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں, انما المشرکون نجس, وہ بھی پلید ہوتی ہیں, وہ بھی عقیدوں میں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ایک بھی عقیدہ اگر خراب ہوا, علماء نے لکھا ہے اس شخص کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے میرے عقیدے میں غلط چیزیں شامل ہیں, میں آ کر نماز پڑھانے لگتا ہوں, تو وہی شخص جو میرے کپڑوں پر غلط چیز نجاست برداشت نہیں کرتا, وہ بھی میرے پیچھے کھڑا ہو کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں, یا تو اس کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے, اور یا اس کے دل کے اندر, دماغ کے اندر عقیدے کی اہمیت نہیں ہے. ان دو میں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. یا تو اس کے دل میں نماز کی اہمیت وہ نہیں ہے جس کا تقاضا ہے, اور اگر نماز کی اہمیت ہے, اور لگتا تو ہے کہ ہے, اس لیے کہ اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو نماز پڑھنے کیوں آیا ہے. جب نماز پڑھنے آیا ہے تو اللہ نہ کرے اگر میرا عقیدہ غلط ہے, میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اس کو فکر ہی نہیں ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے پاس اس کے دل و دماغ میں عقیدے کی اہمیت نہیں ہے. اگر کپڑوں کے اوپر نجاست کا ایک دھبا برداشت نہیں کر رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ بھئی امام صاحب اگر غلط چیز کے ساتھ, نجاست کے ساتھ نماز پڑھائیں گے, یہ ایسی شے ہے جو کپڑے پر نہیں ہونی چاہیے, اگر یہ لگی ہوئی ہے اور یہ پڑھا رہے ہیں تو ان کی بھی نہیں ہوگی, میری بھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے اس کو پتا ہے کہ میں عقیدے میں شرک کی نجاستیں لے کر بیٹھا ہوں, اس کے باوجود اللہ اکبر کہہ کے میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, تو مانا یہ ہے کہ اس کے دل میں عقیدے کی اہمیت نہیں ہے, تبھی تو بے پرواہ ہے, اس کو تو فکر ہی نہیں ہے. پھر اس کے نزدیک تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی ہو سکتا ہے امام صاحب اور مقتدی ایک مسئلہ. ہم نے اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو فی الحقیقت امام کے مسلک یا اس کے عقیدے پر نہیں ہوتے, لیکن وہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم یہ نماز, کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے, سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, کیا فرق. اچھا جب سب کے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر عقیدے تو نہ رہے, یا عقیدوں کی وہ اہمیت تو نہ رہی جب سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر کوئی غلط شے, نجاست ذرا سا دھبا کپڑے پہ برداشت نہیں ہے, تو اللہ نہ کرے امام کے عقیدے میں شرک ہو, امام کے عقیدے میں بدعت ہو, اس کے پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر, تو پھر ایسے امام کے پیچھے نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتی ہے. اور اگر یہ سارا خلاصہ آپ پڑھیں تو تان یہی ٹوٹے گی کہ جناب کے دل میں عقیدے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی رام لیلا سنا رہا ہوں, بلکہ آپ کو واضح طور پر دو چار کی طرح آنکھوں دیکھے حالات آپ کو بتا رہا ہوں. کتنے ایسے شخص ہیں ان کو کوئی غرض اس سے نہیں ہے کہ امام صاحب کس عقیدے کا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اور امام صاحب ایک عقیدے یا ایک مسلک کے ہیں, نہیں, ان کو غرض ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک امام صاحب کسی بھی عقیدے کا نماز ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جس طرح نجاست اگر کپڑے پر لگی ہوئی ہو اس کا اثر نماز پر جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی, اسی طرح فقہا نے لکھا ہے
اگر عقیدہ غلط ہے تو اس کا اثر بھی نماز پر جائے گا، نہ اس کی ہوگی نہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی ہوگی۔ ان جملوں سے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھو۔ ہمارے اکابر نے عقیدے کے مسئلے سمجھانے سے پہلے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ عقیدے پڑھنے اور جاننے سے پہلے اکابر نے عقائد کی اہمیت دل میں بٹھائی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کو سمجھو، عقیدے کی اہمیت کو سمجھو کہ انسان کی نجات عقیدے پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تفسیر مکی میں ایک اور جملہ چھپا ہے، وہ بھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا گر اللہ نہ کرے کسی شخص کا عقیدہ خراب ہے تو اس کو یہ نہیں کہ زمزم سے دھلے ہوئے کفن میں لپیٹ کے دفناؤ گے تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، بلکہ اگر اس کو غلاف کعبہ میں لپیٹ کے بھی دفناؤ گے تب بھی اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ ابن ابی کا کفن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک پیرہن بنا، لباس بنا، لیکن کیا وہ جنت چلا گیا؟ اس کی بخشش ہو گئی؟ آخرت کے فیصلے عقیدوں پر ہیں، یاد رکھیے گا، آخرت کے فیصلے عقیدوں پر ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ ان سارے جملوں سے میں تراشے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور پہلے میں خود کو مخاطب کر رہا ہوں پھر آپ کو۔ اگر کسی کو میری باتیں بری لگیں، تجربہ اکابر نے لکھا ہے عقیدوں کی باتیں عموماً لگتی ہیں انسان کو کڑوی، لیکن ضرورت تو ہے، اس لیے کہ واہ تو مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے خود اللہ نہ کرے اگر خود اپنے عقیدے میں کوئی جھول ہے تو وہ اٹھے، سامنے والے کے عقیدے میں کوئی جھول ہے تو وہ اٹھے۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ سنتے جائیے عقائد کی اہمیت پر۔ ہمارے ملک کے مایہ ناز یہ عالم گزرے ہیں، مدتیں ہو گئیں، مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ یقین فرمائیں انہوں نے ایسی کتابیں لکھی تھیں کہ ہم نے اپنے استادوں سے سنا، فرماتے تھے مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھا کرو۔ حضرت کیوں؟ فرماتے تھے مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے سے انسان کا عقیدہ بنتا ہے۔ یہ مولانا کی کتابوں کی اہمیت ہے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے مرکز تحفظ اسلام تو یہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائیں۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی صحابہ پر، الاصحاب فی الکتاب۔ ہمیں استادوں نے بتایا، وہ فرماتے تھے کہ ہم مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب پڑھ کر صحابہ کو سمجھے ہیں کہ صحابہ کیا تھے۔ 650 صفحے کی کتاب ہے الاصحاب فی الکتاب، لیکن ہماری ہائے اب یہ کتاب ملتی نہیں، نایاب ہو گئے، زمانے ہو گئے۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا، مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی عقیدے کے بارے میں، وہ ذہن میں بٹھا لیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ قیامت کے میدان میں گر نیکیوں کے دریا میں تیرتا ہوا بھی آیا تو اللہ اس کی کسی نیکی کو بھی میزان پہ رکھیں گے ہی نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے فیصلے سے اکابر نے ایک بات لکھی، اور حضرت کا فیصلہ قرآن و سنت کے انوار میں تھا کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر اس نے اس دنیا میں کوئی نیکی کی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ان نیکیوں کا عوض اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔
اس کی شاید کچھ نہ کچھ تفصیل آگے آئے گی اپنے موقع پر تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ذہن میں بٹھائیں اور ان جملوں سے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ گر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اللہ نہ کرے، اگر وہ قیامت کے میدان میں نیکیوں کے دریا میں تیرتا ہوا بھی آیا تو اللہ اس کی کسی بھی نیکی کو میزان پہ رکھیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو صحابہ اکرام، اولیاء کرام تو اولیاء کرام، خود نبوت کے ساتھ بھی قلبی لگاؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ان جملوں کی اہمیت اہل علم سمجھ سکتے ہیں یا طلبہ سمجھ سکتے ہیں، میرے جیسے یا آپ جیسے کو شاید بس کا کام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، عجیب باتیں لکھ گئے۔ ان جملوں سے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں ایک ہی گزارش بار بار اس لیے کر رہا ہوں، جب تک میرے اور آپ کے دل میں عقیدے کی اہمیت نہیں بیٹھے گی، میں اور آپ عقیدے کے لیے کبھی محنت نہیں کریں۔ ناراض نہ ہو، میں نے ابتدا میں عرض کیا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد اسلام پر 3 کتابیں لکھی، اصول اسلام، عقائد الاسلام، علم کلام۔ آپ میں سے کون ہے جس نے ان میں سے 3 کتابوں میں سے ایک بھی پڑھی؟ اور یہ تینوں کتابیں اردو میں ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک چیز تو ہے، بہرحال چھوڑیں، میں پھر دوسری طرف بھٹک جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، اللہ کریں۔ میرے ان جملوں کا عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان جملوں سے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ اکابر نے یہی سمجھایا ہے کہ صحیح عقیدے کی اہمیت کو سمجھو، کہ عقیدہ، صحیح عقیدہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو انشاءاللہ نجات ہے، بلکہ منہاج مسلم میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدرس حرم فرماتے ہیں کہ اعمال کی کوتاہیاں یا کمزوریاں قابل معافی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انسان کو امید رکھنی چاہیے، لیکن صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے اگر کسی کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں تو ان کی بخششوں کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے قانون ہے اور اللہ کے قانون بدلتے نہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان جملوں سے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ اب آئیے میں ذرا عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے ہی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 1-2 جملے آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، توجہ سے غور سے سنیں ان باتوں کو۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شریعت اسلام کے 2 جز ہیں۔ یہ یاد رہے، میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی تلخیص کروں گا، خلاصے کے طور پر پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ الفاظ کو نہیں بدلوں گا، معنی مفہوم کو نہیں بدلوں گا، وہی رہے گا، بس تلخیص کر دوں گا خلاصے کے طور پر۔ کوئی مشکل لفظ ہوگا تو اس کا ترجمہ کر دوں گا تاکہ سننے والے سمجھ سکیں، لیکن کوئی لفظ بدلوں گا نہیں انشاءاللہ، یا اس کا معنی نہیں بدلوں گا۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شریعت کے 2 جز ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی عقیدے سے متعلق، عملی عمل سے متعلق۔ آگے سنیں، حضرت لکھتے ہیں کہ عقیدے دین اسلام کی اصل ہے، جسے آپ اور میں جڑ کہتے ہیں۔ عقیدے دین اسلام کی اصل ہیں اور عمل اس کی فرع ہے۔ فرع جو ہوتی ہے، یہ آپ ایسے سمجھیں ٹہنی، اور یہ بات آپ اور میں خوب سمجھ سکتے ہیں کہ درخت
کی بہار جو ہوتی ہے نا وہ اصل تو جڑ پر ہوتی ہے نا، ٹہنیوں پر تو نہیں ہوتی. جڑیں ہیں تو درخت ہے. اللہ نہ کرے اگر جڑ ہی نہ رہے، سوکھ جائے، ختم ہو جائے، تو وہ درخت تو کیا، ٹہنیوں سے تو اس پہ بہار نہیں کھڑی رہ سکتی. یہی حضرت یہاں مسئلہ سمجھا رہے ہیں. حضرت لکھتے ہیں بغیر عقیدے کے عذاب آخرت سے نجات متصور ہی نہیں ہے. وہی بات آگئی جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں. ہر عالم نے اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے. خلاصہ سب کا ایک ہی ہے. آگے سنیں. حضرت فرماتے ہیں اور جس شخص میں عقیدہ موجود ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، مگر عمل مفقود ہو، عمل میں کمزور تھا جیسے میں اور آپ، اس کے لیے نجات کی امید ہے. اس کا معاملہ اللہ تعالی کی مرضی کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ خواہ اسے معاف کر دیں اور خواہ گناہوں کے مطابق اس کو عذاب دیں، اللہ کی مرضی پر ہے. دوزخ کا دائمی عذاب، یہ الفاظ غور سے سنیں. دوزخ کا دائمی عذاب، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عقیدے اور ضروریات دین کے منکر کے لیے مخصوص ہے. عمل نہ کرنے والا اگرچہ عذاب میں داخل کیا جائے گا اگر اللہ کو یہی منظور ہوا تو، لیکن عقیدے صحیح ہونے کے وجہ سے، ان عقیدے کے صحیح ہونے کی بنا پر دوزخ کا دائمی عذاب اس کے حق میں مفقود ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دائمی اس کے اندر رہے گا، ایک نہ ایک دن نجات پائے گا. معنی یہ کہ اگر ایک شخص کے عقیدے تو صحیح تھے لیکن عمل میں میری اور آپ کی طرح کمزور نکلا، تو اگر اللہ نہ کریں، اللہ کو یہی منظور ہوا کہ اس کو سزا دینی ہے، تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا لیکن اپنے اعمال کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن واپس آ جائے گا. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اعمال کے جرم کی وجہ سے وہ سدا دوزخ میں نہیں رہے گا، صحیح عقیدے کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن لوٹے گا. ان جملوں سے بھی عقیدوں کی اہمیت کو سمجھیں کہ صحیح عقیدے کتنی بڑی دولت. اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی عرض کرتا چلوں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ضروریات دین. ضروریات دین، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں اور بھی، کہ یہ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں عقیدے، عقائد، عقیدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ذہن میں بٹھا لیں. ایک اور کتاب ہے، وہ تو میں ساتھ نہیں لایا لیکن مجھے یاد ہے، چلیں زبانی حوالہ سن لیں. ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے ہیں، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھائی تھے، فوت ہو گئے وہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑا کام دین کا کیا، اللہ کی عنایت سے اللہ تعالیٰ نے بڑا دین کا کام. ان کی قرآن پاک کی تفسیر چھپی ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک، پورے قرآن کا ترجمہ، پورے قرآن کی تفسیر ان کی چھپی ہے. کم و بیش 13,000 صفحات ہیں اس کی تفسیر کی، 20 جلدوں کی ہے، اردو زبان میں، اور مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے. بہرحال اب اس کتاب کو پڑھنا تو کیا، میرے اور آپ جیسے والے تو بیچارے دیکھ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہ پڑھیں گے کیسے؟ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا قیمتی خزانہ ہے. خیر، بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت نے ایک رسالہ لکھا. اصل میں تو وہ رسالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. علماء محققین کی تحقیق یہی ہے، کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ نہیں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اس رسالے کا مقدمہ لکھا ہے، اور اس مقدمے میں حضرت نے اس بات کو بدلائل ثابت کیا ہے کہ وہ رسالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تھا، جسے دنیا فقہ اکبر کہتی ہے۔ وہ رسالہ عقیدوں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اعمال کی فقہ لکھنے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر کو لکھا جو عقیدوں کی حفاظت کرے۔ اعمال کی فقہ لکھنے کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدوں کی فقہ پر بھی لکھا، تاکہ ان مسلمانوں کے عقیدے بھی محفوظ رہیں۔ اسے فقہ اکبر کہا جاتا تھا، وہ عربی میں تھا۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا، شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقدمہ لکھا۔ بڑے زمانے کی باتیں ہیں یہ تو۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی شریف، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی عقیدہ طحاویہ، جو آج بھی آپ تحقیق کریں تو عرب میں بھی باقاعدہ یہ رسالہ، یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، عقیدوں پر ہے یہ عقیدہ طحاویہ۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے ہی وہاں پر بات لکھی ہے کہ ہم نے ان میں وہ عقیدے لکھے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ عقیدہ طحاویہ، اس کا ترجمہ بھی مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ یہ دو رسالے حضرت نے عقیدوں پر لکھے، اکابر کے رسالوں کے ترجمے کیے اردو میں میرے لیے، آپ کے لیے، تاکہ ہم اپنے عقیدوں کو ان رسالوں کے مطابق بنا سکیں۔ ان رسالوں کے خلاصہ اس میں بھی آیا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ جو بات ان رسالوں کی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ ذرا سنیں کہ یہ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے نا، یہ جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ عقائد، عقیدہ، صحیح عقیدہ وغیرہ وغیرہ، تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ غور سے سنیں آپ ان باتوں کو۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لفظ عقیدہ حضرت نے لکھا ہے، اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے گرہ، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عموماً ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی، دوسرا اسلامی اصطلاحی۔ اور یہ بات اصولاً ذہن میں رکھیں طلبہ، ہوگی بھی یقیناً، نہ ہو تو ذہن میں نئی اور تازی کر لیں کہ محتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرشتہ صورت، وہ فرشتہ سیرت، ہمیں اکابر اپنے اساتذہ نے بتایا، فرماتے تھے جہاں حضرت بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا خدا کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں فرمایا تھا، یہ بات ان کے خطبات حکیم الاسلام میں چھپی، حضرت فرماتے تھے کہ دین اسلام نے اپنی زبان کے لیے لغت عرب سے لی ہے، لیکن اس لغت کے اندر، ان الفاظ کے اندر معنی اسلام نے اپنے رکھے ہیں، اور اسی کو دنیا اصطلاح کہتی ہے۔ اور جس وقت اسلامی ڈکشنری پر نظر پڑے گی، پہلی نظر اسلامی اصطلاح پر جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے اب اگلی بات سنیں۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عقیدے کا لغت میں تو معنی ہے گرہ، اور حضرت نے فرمایا کہ اصطلاح میں عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے۔ اور ذرا اس کی وضاحت سنیں، فرمایا لغت میں تو عقیدہ کہتے ہیں گرہ، معنی یہ کہ
اگر ہمیں ایک چیز کے جوڑ میں کچھ شک آ گیا، اپنی تسلی کے لیے ہم نے اس کو گرے لگا دی تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ گرے لگ گئی، اب معاملہ پکا ہو گیا۔ فرمایا کہ اپنے دل و دماغ میں جو ضروریات دین ہیں، جو ایمان ہے، ان کو ایسے پکے کر لو کہ یہ گرہیں کبھی کھلنے نہ پائیں۔ اس لیے ان ضروریات دین کو عقیدے کہا جاتا ہے۔ ذرا اور وضاحت سنیں، اکابر نے فرمایا کہ عقیدہ اور عقیدے یہ ایمان کا دوسرا نام ہے، اور ایمان کی پھر تعریف کیا ہے، اور یہی لفظ پچھلے لفظ کی طرف بھی لوٹے گا کہ عقیدے کی تعریف کیا ہے۔ پہلی تعریف کی طرف آئیے نا کہ لغت میں تو ہوگا گرے، لیکن اسلامی اصطلاح میں ہوگا ایمان، کہ عقیدے کا دوسرا نام ہے ایمان۔ تو پھر سوال اٹھ جائے، ایمان کی تعریف کیا؟ عقیدے کا تو سمجھ میں آ گیا، لغت میں تو ہوا گرے، اصطلاح میں ہو گیا ایمان، کہ یہ عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے۔ تو پھر ایمان کی تعریف کیا ہے؟ سنیں آپ، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ زبان صفدر میں چھپا تھا، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ضروریات دین، یہاں یہ لفظ آیا تھا نا ضروریات دین کا، اب ذرا سنیے، اس کی وضاحت اپنے اپنے موقع پر تھوڑی تھوڑی آئے گی انشاءاللہ، ساری باتیں تو ایک درس میں نہیں آئیں گی نا۔ ایمان کی تعریف کیا؟ فرمایا ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگلا سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کفر کی تعریف کیا؟ کیونکہ ایمان کے سامنے یہ لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے کفر، تو خود بخود یہاں پر سوال اٹھ کھڑا ہوا، کفر کی تعریف پھر کیا ہے؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایمان کی تعریف یہ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار یہ کفر ہے۔ یہ لفظ ایمان اور لفظ کفر کی تعریف ہے۔ اب پھر سے سنیں تاکہ بعض خلاصے کے طور پر ذہن میں بیٹھے۔ عقیدہ کیا؟ لغت کے لحاظ سے گرے، اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے عقیدے ایمان کا دوسرا نام ہے۔ پھر سوال، ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے۔ پھر سوال اٹھا، کفر کی تعریف پھر کیا؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ پھر سوال اٹھا کہ پھر کفر کی لغت میں تعریف کیا ہے؟ انکار۔ لغت تو انکار کا معنی ہے، اس کا کرے گی، لیکن اسلامی اصطلاح میں کفر کا معنی یہ ہوگا کہ ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ اچھا، اب ذرا زبان صفدر کی طرف لوٹیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اس جملے کو جو وضاحت سے لکھا ہے، یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں آپ، اور ان الفاظ پر غور فرما کے، ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ پتہ چلتا ہے ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے ہر ایمانیات کا اقرار ضروری ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے کفر کے لیے تمام ضروریات دین کے انکار ضروری نہیں ہوگا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیں گے تو کفر لازم آ جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ پھر یہ جملہ سنیں، ضروریات دین کے ایمان کا معنی، ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ پتہ چلتا ہے ایمان کے لیے تمام ضروریات دین کا اقرار ضروری ہے، کفر کے لیے تمام انکار دین کا انکار ضروری نہیں۔ ایک عقیدے کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟
اب ذرا ایک اور اس تعریف کی طرف پھر پلٹی ہے. عقیدہ کیا؟ گرہ. عقیدہ کیا؟ گرہ. اور اسلامی ڈکشنری میں عقیدے کا معنی کیا؟ عقیدے ایمان کا دوسرا نام ہے. تو سوال پیدا ہوا ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے. اب ایک اور تعریف سنتے چلیں وضاحت کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ. یہ بھی علماء نے لکھی ہے. اصطلاح کے طور پر عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے لحاظ سے تو سمجھ میں آ گیا. اصطلاح کے لحاظ سے یہ تعریف بھی ساتھ میں رکھیں جو دوسرے علماء نے لکھی ہے کہ عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جس بات کو جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو اکابر کے وہی الفاظ پھر لوٹ آتے ہیں کہ عقیدے کی تعریف کیا؟ فرمایا عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا یا درمیان میں, اکابر کے انداز سمجھانے کے الگ الگ ہیں, الفاظ الگ الگ ہیں, لیکن خلاصہ اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے. سوال عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب عقیدہ یہ ہے کہ جس بات کو جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. آپ سمجھ آئی بات؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یہ ہے عقیدہ. ایمان اور کفر کی تعریف بھی میں نے ضمن میں ہی عرض کر دی ہے کیونکہ اسی باب میں ہی ہے کہ ایمان عقیدے کی یہ تعریف, کفر کی یہ تعریف. ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے, ضروریات دین کی ہر بات کا انکار کفر. کسی ایک بات کے انکار سے بھی, یہ جملہ پھر سن لیں, جلد بازی سے نہیں, آرام سے. ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے, ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے. پتہ چلتا ہے دین اسلام میں رہنے کے لیے ہر ضروریات دین کے عقیدے کا اقرار ضروری ہے. کفر کے لیے ہر عقیدے کا انکار ضروری نہیں, کسی ایک عقیدے کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جائے گا. اللہ نہ کرے. بات سمجھ آئی؟ اللہ کرے سمجھ آئے. میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کر رہا ہوں کہ بہرحال تلاشے کے طور پر جو بات میرے ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی کہ ان جملوں سے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھیں آپ, کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور عقیدے کا معنی کیا ہے. اب ذرا پھر سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو سنیں. حضرت لکھتے ہیں عقیدے اور ضروریات دین کے منکر کے لیے مخصوص ہے دوزخ کا دائمی عذاب. عمل نہ کرنے والا اگرچہ عذاب میں داخل کیا لیکن عقیدے صحیح ہونے کی وجہ سے دوزخ کا دائمی عذاب اس کے حق میں مفقود ہوگا. اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا کا فیصلہ فرمایا تو وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے صحیح عقیدے کی بدولت نکل آئے گا. یہ ہے ساری عبارت کا خلاصہ. یہاں پر جو لفظ آیا ضروریات دین, عقیدے, ان کی کچھ تھوڑی سی وضاحت میں نے کی ہے اس درس میں درمیان جیسے موقع آیا. آگے انشاءاللہ ضروریات دین کی اور بھی تفصیلات انشاءاللہ امید ہے اپنے اپنے مقام پر آتی جائیں گی انشاءاللہ. اب سنیں اگلی بات. مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں عقائد, وہی عقیدے کی بات آئی اور یہ بات بھی عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں ایک بھی عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو اسلام کی تمام عمارت خراب ہو گئی. یہ وہی بات ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں. آگے سنیں. حضرت لکھتے ہیں کہ عقیدے چونکہ دین کے اصول اور ضروریات اسلام سے ہیں اس لیے مختصر طور پر ہم فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کو بیان کریں گے, اور عملیات چونکہ فروع ہیں اور ان کی تفصیل بھی طویل ہے اس لیے ان کی تفصیل کو کتب فقہ کے حوالے کریں گے.
پتہ چلتا ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے وہ عقائد سے بحث کرتی ہے، ضروریات دین کے جو ضروری عقیدے ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جملہ اگر پھر ذہن میں بٹھا لیں، ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، پتہ چلتا ہے ہر ضروریات دین کے عقیدے کا اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک چیز مجھے اور یاد آئی، وہ بھی سن لیں، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے حضرت کی عقیدۃ الاعلام، لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، عقیدوں پر لاجواب کتاب ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ حضرت نے لکھا ہے اس میں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ عقیدہ ایمان ایک ایسا نور ہے، یہ جس دل میں آئے گا تو پورا آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا نہیں آئے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص 90% مسلمان ہو 10% کافر ہو، یا 10% کافر ہو 90% مسلمان ہو، یا 90% اللہ نہ کرے کافر ہو 10% مسلمان ہو۔ حضرت نے لکھا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایمان ایک ایسا نور ہے یہ جس دل میں آئے گا پورا آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا نہیں آئے گا۔ یہ حضرت نے عقیدۃ الاعلام میں لکھا ہے، اس کی بڑی بڑی لاجواب حضرت نے مثالیں دی ہیں، اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ بھی کبھی نہ کبھی عرض کریں گے۔ میں نے ابھی عرض کیا وہ عقیدہ ختم نبوت پر حضرت کی کتاب ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے، آگے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ممکن ہے کہ میں کسی درس میں پڑھوں، سارے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا نہیں پڑھی جا سکتی پوری کتاب، لیکن کچھ نہ کچھ تو پڑھنے کی کوشش میں کروں گا انشاءاللہ ان تھوڑے تھوڑے درسوں میں۔ اصل میں یہ تو ایک وسیع موضوع ہے، اب اس کے لیے جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی ترتیب تراشے کے طور پر عرض کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ جن بیچاروں نے ان کو ترتیب دینا ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوگی کہ یہاں سے کاٹیں یا وہاں سے کاٹیں، اور بہرحال اگر ان کی منشا کے مطابق یہ نہ ہو تو ہم معذرتی کریں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تحفظ مرکز تحفظ اسلام کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں، وہ کہ دین اسلام کی خدمات اور خدمتیں کریں، اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو، ان ساتھیوں کو، اس مرکز تحفظ اسلام کے جو بھی ساتھی احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائیں، اور جو یہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور یہ جو دعا کیا کریں سب حضرات مل کے کہ یہ جو بلا پوری دنیا پر مسلط ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو ختم فرمائیں۔ میں نے کل نماز جمعہ کے بعد بھی یہاں دعا کرائی کہ یہ وبا ہے یا سازش ہے جو بھی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم دعا کرتے ہیں چاہے وبا ہے چاہے سازش ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ختم فرمائیں۔ اور میں نے تراشے کے طور پر چند ایک باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور جن دوستوں کی فرمائش ہے اللہ کریں ان کی توقع کے مطابق ہو، کوئی کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور انشاءاللہ بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عالم میں ہے نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔